قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال وهذا هو تفسير لقوله تبارك وتعالى: الذي يوسوس في صدور الناس، ثم بينهم فقال من الجنة والناس، وهذا يقوي القول الثاني. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، تو شیطان جو وسوسہ ڈالتا ہے تو کیا وہ صرف انسانوں کو وسوسہ ڈالتا ہے یا جنات کو بھی؟ تو بہرحال راجح قول یہی ہے کہ جنات کو بھی، یعنی جو جنات مومن ہوتے ہیں، ایمان والے ہوتے ہیں. البتہ جو کافر ہیں تو کافر ہے. تو مسلمانوں میں جس طرح طبقات ہیں اسی طرح جنات میں بھی طبقات ہیں، ان کے اندر بھی مومنین ہیں. فرق اتنا ہے کہ اللہ نے جنوں میں سے کسی کو نبی نہیں بنایا، یاد کیونکہ افضل مخلوق جو ہے وہ انسان ہے. تو اللہ نے جتنے پیغمبر بھیجے، نبی بھیجے، رسول بھیجے، سب جن سے بشر سے تھے اور جن سے انسان سے تھے اور ولد آدم سے تھے علیہم الصلوات والتسلیم. البتہ جنات میں سے صحابہ بھی ہیں، تابعین بھی ہیں، علماء عاملین بھی ہیں، بڑے بڑے اللہ کے اولیاء بھی گزرے ہیں، بڑے بڑے عبادت گار بھی گزرے ہیں. اور جنات کا میرے آقا کی خدمت میں حاضر ہونا، قرآن سننا، ایمان لانا، یہ تو قرآن مقدس میں بھی موجود ہے. اور اسی طرح احادیث مبارک میں بھی موجود ہے کہ کئی مرتبہ جنوں کے وفد اور بڑی بڑی جماعتیں حاضر ہوئی حضور کی خدمت میں اور آ کر ایمان لائے اور اپنے جھگڑے اور اپنے تصفیے اور اپنے فیصلے حضور پاک سے کراتے. اس لیے مفسر فرماتے ہیں کہ یہی دوسرا قول جو ہے وہ زیادہ راجح ہے. اور اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا قرآن مقدس میں آتا ہے من الجنۃ والناس، یعنی للذی یوسوس فی صدور الناس من شیاطین الانس والجن. انسانوں میں سے بھی شیطان ہوتے ہیں اور جنوں میں سے بھی شیطان ہوتے ہیں جو وسوسہ ڈالتے ہیں. تو شیطانی وسوسہ جو ہے وہ تو خفیہ ہوتا ہے اور انسانی وسوسہ جو ہے وہ بھی ایسے انداز میں ہوتا ہے کہ موقع دیکھ کے ایک ذہن میں شوشہ چھوڑ دیا، بس اسی میں آدمی بھٹکتا رہ گیا. جیسے اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. اللہ نے فرمایا اسی طرح وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا، ہم نے بنا دیا ہر اللہ کے پیغمبر کے لیے دشمن، ان کے دشمن جنوں میں سے بھی ہیں، انسانوں میں سے بھی ہیں. اور انسان اور جن جو ہے جن کا آپس میں تعلق ہوتا ہے وہ ایک دوسرے کو باتیں ڈالتے ہیں، پہنچاتے ہیں. یعنی پہلے دور میں جیسے کائن ہوتے تھے تو ان کو بھی جن دراصل آ کر خبریں دیا کرتے تھے کہ بھئی فلاں جگہ یہ حادثہ ہو گیا، فلاں جگہ یہ حادثہ ہو گیا. اب جن جو ہے وہ چونکہ سریع السیر ہے، وہ بڑا جلدی سفر کر سکتا ہے، تو وہ ہزاروں میلوں کی خبر جو ہے 5 منٹ میں لا کے دے گا اور ہمیں تو وہ خبر پہنچے گی 10 دن بعد. اب یہ تو اب دور ترقی کر گیا، ابھی ٹیلی فوڈ آ گئے اور ریڈیو آ گئے اور اسٹیشن آ گئے اور خلائی سیارات آ گئے. اور پہلے دور میں تو جب تک آدمی نہ پہنچے خبر ہی نہیں پہنچتی تھی، نہ کوئی ڈاک کے سلسلے تھے اور جنہوں نے فوراً پہنچا دی. تو اب جب کاہنوں نے وہ خبر آپ کو دے دی اور آپ کو مہینے کے بعد بالکل اسی طرح خبر ملی تو آپ نے کہا ہاں یہ تو جی بڑا عالم الغیب ہے، اس کو دل میں غیب کی بڑی خبر ہے. تو اس لیے اصل میں وہ شیاطین الجن والانس جو ہوتی ہیں، شیاطین الانس والجن جو ہوتی ہیں یوں ہی بعضهم الی بعض، وہ ایک دوسرے کی طرف ایسے رنگین اور قول بنا بنا کے اصل میں وہ دھوکہ ہوتا ہے. غرور کا معنی دھوکہ، غرور کا لفظ شیطان کے لیے بھی آیا ہے اور غرور کا معنی اصل میں ہوتا ہے. جیسے کہ ہر مغرور انسان جو ہے وہ گویا کہ دھوکے میں ہے کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے. تو بڑا کیا ہے، انسان میں ہوا بھی بند ہو جائے تو بس بات ختم ہو جائے. تو جیسے اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ بڑا مغرور ہے،
کیا مانا؟ یعنی یہ دھوکے میں پڑا ہوا آدمی ہے کہ اپنے آپ کو متکبر اور بڑا بنا رہا. تو بڑا تو اللہ کی شان ہے، اور کون بڑا ہو سکتا ہے؟ جس آدمی کا یہ عالم ہو کہ سانس بند ہو تو موت آ جائے، ہوا بند ہو تو موت آ جائے، پیشاب بند ہو تو تڑپنے لگ جائے، روٹی نہ ملے تو بھوک سے مرنے لگ جائے، تو ایسا آدمی کیا بڑا بن سکتا ہے؟ اس لیے تو یہ بات واضح ہو گئی کہ شیطان انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور شیطان جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں. جو جس طرح شیطان انسانوں کو وسوسے ڈالتے ہیں، اسی طرح وہ جنات کو بھی وسوسے ڈالتے ہیں، کیونکہ جنات میں بھی سے اللہ کے بندے ہوتے ہیں، اللہ کے بڑے بڑے اولیاء ہوتے ہیں. اور کئی مدارس میں یعنی ہمارے بزرگوں کے پاس اور علماء کے پاس اور اللہ والوں کے پاس جن آتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، طالب بنے رہتے ہیں، اور پتہ بھی نہیں لگتا ان کا. کیوں پتہ کیسے لگے؟ وہ تو ایک انسان کی شکل میں ہوتے ہیں. تو یہ جو لوگوں میں ایک عام مشہور بات ہے کہ آدمی کی آنکھ یوں ہوتی ہے اور شیطان کی آنکھ یوں ہوتی ہے، یہ قصے کہانیاں ہیں، یہ سب قصے ہیں، کہانیاں ہیں، گھڑی ہوئی بات ہے. جیسے ہم فرشتے کو اصلی شکل میں نہیں دیکھ سکتے، جن کو بھی ہم اس کی اصلی شکل میں نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ اللہ کا قرآن ہے اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ. وہ اور اس کی ذریت تمہیں دیکھتی ہے، تم ان کو نہیں دیکھ سکتے. جب اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں تو جنوں کو ہم کیسے دیکھیں؟ تو جنوں کے دیکھنے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جب جن اپنی شکل بدل لیتا ہے، جب جن اپنی شکل تبدیل کر لیتا ہے، یعنی انسان کی شکل میں آ گیا یا بھیڑ بن گیا، بکری بن گیا، سانپ بن گیا، بچھو بن گیا، اس شکل میں ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. اسی لیے حکم ہے کہ بھائی اگر کسی گھر میں کوئی سانپ وانپ نظر آ جائے تو آپ اس کو مارنے میں جلدی نہ کریں، بلکہ اس سے کہیں کہ بھائی تم اگر جن ہو تو ہمارے گھر سے نکل جاؤ اور ہمارے بچوں کو نہ ڈراؤ، اور نہ تم ہمیں ایذا دو اور نہ ہم تمہیں ایذا دیں، تم چلے جاؤ. تو ایک دفعہ دو دفعہ کہیں گے، اگر وہ جن ہے تو چلا جائے گا، اور اگر وہ سانپ ہے وہ تو پھر نہیں جائے گا، جن ہو تو چلا جائے، سانپ تو سانپ ہے. تو اس لیے کبھی کبھی وہ سانپ کی شکل میں بھی ہوتے ہیں اور کبھی کبھی انسانوں کی بھی شکل میں ہوتے ہیں. ہم ایک مدرسے میں پڑھتے تھے، وہاں بھی ایک جن پڑھتا تھا. تو کسی طالب نے اس کو کہا کہ رات کو مجھے تہجد کے وقت جگا دینا تاکہ میری تہجد کی نماز جو ہے وہ ضائع نہ ہو جائے. کا ٹھیک ہے. وہ بڑا پابندی سے تہجد گزار تھا، تو وہ مسجد میں تہجد پڑھ رہا تھا، سردیوں کا زمانہ تھا. تو اس نے طالب علم کو جگایا، اٹھو بھی اٹھو، تہجد کا وقت ہو گیا. تو وہ اٹھا طالب علم، اس نے دیکھا کہ ہاتھ نظر آتا ہے، بندہ نظر نہیں آتا. بھئی ہاتھ تو مجھے لگ رہا ہے ہلا رہا ہے اور بندے کا ہاتھ ہے، اٹھو اٹھو نماز کا وقت ہو گیا، لیکن مجھے آدمی نظر، آدمی کی طرح. تو اب انہوں نے دیکھا کہ وہ تو مسجد میں کھڑا ہے، وہیں سے ہاتھ لمبا کر کے مجھے اٹھا رہا ہے. تو اس بیچارے کا تو ڈر کے مارے سانس نکل گیا. وہ کئی دن بیچارہ بیمار رہا، پھر اس کا علاج کرنا پڑا، وہ ڈر گیا. تو اس کے بعد پھر وہ غائب ہو گیا، کیونکہ اس کا راز کھل گیا. تو اس نے سمجھا استاد ناراض ہوگا، استاد مجھے سزا دیں گے، وہ مدرسہ چھوڑ کے نکل گیا. تو نے کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر مجھے استاد ناراضی، تم نے کیوں ایسی شرارت. اس کا خیال تھا کہ وہ طالب علم نیند سے اٹھے گا، بس اٹھ جائے گا، نہیں دیکھے گا میری طرف. تو خدا کی قدرت ہے، اس کی بھی نظر پڑ گئی کہ اتنا لمبا بازو ہے اور کہاں آدمی کھڑا ہے، آدمی نظر نہیں آ رہا اور ہاتھ مجھے اٹھا رہا ہے. تو اس سے پھر راز کھلا کہ بھائی وہ جن تھا. تو حالانکہ پتہ نہیں لگتا. یاد رکھو، یہ جو ہمارے یہاں رواج ہے نا کہ جو ہم جن نکال دیتے ہیں اور جن اندر داخل ہوا ہوتا ہے، یہ باتیں ہوتی ہیں ساری، یہ سب بڑا فریب ہے اور فراڈ. جن انسان میں تسلط کر دیتا، یہ بات یاد رکھے. کیا مانا کہ جن کسی کو اپنے قبضے میں کر دیتا، اس پر تو یہ نہیں ہوتا کہ اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اندر نہیں داخل ہو جاتا، اس کے جسم کے اندر کوئی دوسرا جسم داخل ہو جائے، یوں نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنے قبضے میں کر دیتا. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خوبصورت مرد ہو تو خوبصورت جنی عورت اس پہ عاشق ہو جاتی، کبھی اسی طرح خوبصورت عورت ہو تو کوئی جن مرد عاشق ہو جاتا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جنوں کے غیر آباد مکانات جو ہوتے ہیں، یا جنگل میں آپ جاتے ہیں تو کسی ایسی جگہ جہاں کوئی گھر تھا پرانا، وہاں انسان نے جا کے پیشاب کر دیا، تو وہاں ان کا گھر تھا، وہاں ان کا ٹھکانہ تھا. تو ان کو غصہ آ گیا، وہ لڑ پڑے. انہوں نے پھر اس کو تکلیفیں پہنچانی شروع کی، ڈرا دیا، مار دیا. رات کو جا رہا ہے، پیچھے سے کوئی
پتھر مار دیا، رات کو سو رہا ہے تو چارپائی اٹھائی اور 2 میل دور جا کے رکھ دی، اب سویا تھا گھر میں اور صبح کو جنگل میں پڑا ہوا ہے، تو آدمی ڈر تو جب کس طرح کی شیطان جن حرکتیں کر رہا ہے۔ یہ نہیں ہوتا جیسے ہمارے یہاں ایک رواج بن گیا ہے کہ عورت کو جن آ گئے ہیں، پھر اس کے بال کو پکڑتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں اور پڑھ رہے ہیں اور وہ بال مار رہی ہے اور جن کھیل رہی ہے، جی جن آ گیا ہے، جی حالات، یہ کوئی جن نہیں ہوتی، سب مکر ہوتا ہے، یہ سب فریب ہوتا ہے، یہ جن بڑے سمجھدار ہیں، یعنی اگر سندھ کی عورت کو پکڑے تو کہتے ہیں ملتان کے پیر کے پاس لے جاؤ، اور اگر پنجاب والی عورت کو پکڑے تو ان کو کہتے ہیں شہباز قلندر لے جاؤ، یعنی اپنے علاقے کے پیر کو بھی نہیں مانتا، دوسرے علاقے کے پیر کے پاس لے جاتا۔ اصل میں وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ عورتیں خراب ہوتی ہیں، ان کے اپنے دوستوں سے وعدے ہوتے ہیں، ان کو موقع چوکا ملتا نہیں دیہات میں نکلنے کا، وہ جنوں کا بہانہ بناتی ہے کہ چلو اب سندھ سے جو پیدل جائیں گے ملتان تک تو راستے میں کسی یار کو مل لے گی، یہ سب بہانے مانے ہوتے ہیں۔ ان کا علاج بس وہی ہے، ڈنڈا، بس سیدھا ایک ہی علاج ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اتارا ہے، المیزان، اللہ نے فرمایا انزلنا الحدید فیہ باس شدید، کہ ہم نے لوہا بھی اتارا ہے۔ تو اللہ نے آخر یہ لوہا کیوں اتارا ہے؟ ایسے بگڑے ہوئے لوگوں کو ٹھیک کرنے سے۔ یہ کوئی جن نہیں ہو، اچھا جس پہ جن کا تسلط ہوگا وہ آدمی اللہ معاف کرے اس کی اہلیت ایسے ہو جاتی ہے جیسے ٹی بی کا مریض ہو، کیونکہ وہ تو آگ ہے نا، جن ایسی آگ ہے کہ اس کے بدن میں ہر وقت آگ ہو، تو وہ ایسے محسوس ہوگا آپ کو کہ بیچارہ جل رہا ہے، اور اس کے خون کو چوس لے گا، اس کی شکل بگاڑ ڈالے گا، وہ بیچارہ ایسے معلوم ہوگا جیسے کوئی 100 سال کا بیمار پڑا ہوا۔ یہ نہیں ہوتا کہ ہٹا کٹا ہے اور میک اپ سنگار کر کے جا رہی ہے اور ہیں جن، یہ اچھے جن ہیں کہ جو اس کو میک اپ بھی کرنے دیتے ہیں، سنگار بھی کرنے دیتے ہیں اور کپڑے بھی پہننے دیتے ہیں، یہ بہانے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے بہرحال اللہ سے دعا کریں اللہ مسلمانوں کو محفوظ کرے۔ اور اسی طرح جن عقیدے میں گمراہ کرتا ہے، کیا مانا، ایک بزرگ کی مزار پہ آپ جا کے بیٹھ گئے تو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ وہ جن چھپ کے آواز دے دیتا ہے کہ جاؤ میاں ہم نے تمہاری مرادیں پوری کر دی۔ اب اس آدمی کو مولوی بیچارہ سارا دن قرآن سنائے، وہ کہے گا مولوی صاحب میں نے اپنے کانوں سے آواز سنی، مجھے اپنے پیر نے کہا کہ جاؤ تمہارا کام ہو گیا، میں نے خود آواز سنی ہے اور تم تقریر کر رہے ہو گے آواز نہیں آتی۔ تو یہ دراصل یہ بھی جن اور شیاطین کا اثرات ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے معاف فرمائے۔ جو اللہ کے اولیاء ہیں، صحیح معنوں میں اولیاء ہیں، جو اللہ کے بزرگ ہیں، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، وہ تو اپنی زندگی میں بھی اپنی کرامتوں کو ظاہر نہیں کرتے، جائے کہ موت کے بعد کوئی ایسی بات ہو، وہ تو اگر زندہ بھی ہو ان سے کوئی کرامت ظاہر بھی ہو جائے وہ اس کو چھپا دیتے، یعنی کوئی آدمی آگے کہے کہ حضرت ہوں گے نہیں بھائی نہیں ایسے ہو گیا ہوگا، اتفاق ہے تمہارا کام ہو گیا ہوگا، میری کوئی برکت جنت نہیں۔ تو ایسی باتیں جو ہیں یہ جنات کرتے ہیں کہ آدمی نے جا کے بیٹھ گیا، نوراتہ بیٹھا ہے قبرستان پہ، اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ محض تخیل ہوتا ہے، کیا مانا، کسی نے کہا کہ بھی میں آپ کو عمل بتلاتا ہوں، لیکن اس عمل کے کرنے کے لیے شرط یہ ہے کہ جو قبرستان ہو اور جنگل میں ہو، اور وہ بھی پرانا قبرستان، اور اس قبرستان میں جو سب سے پرانی قبر ہو وہاں بیٹھ کے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اور پڑھنا بھی اندھیری رات میں ہے، اور تمہیں آوازیں آئے گی، خیال کرنا ڈرنا نہیں، اگر تم ڈر گئے تو بس مارے گئے۔ تو اب کسی کو آج رات آپ بھیج دیں جنگل میں، اس کے باپ کو بھی آوازیں آئیں، وہ تو دماغ میں ہم نے پہلے ڈال دیا ہے نا کہ تمہیں آوازیں آئیں گی، لیکن تم نے ڈرنا نہیں ہے، وہ آوازیں تو پھر آنی شروع ہو جائے، وہ تو رات کو جب جائے گا تو وہ تو پہلے ڈرا ہوا جا رہا ہے بھی آوازیں آئیں گی، اور رات بھی اندھیری ہے، قبر بھی پرانی ہے اور قبرستان ہے۔ بعض کیا کہتے ہیں بھی اچھا نہیں یہ وظیفہ کرنا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو جانا، اور پھر تمہارے سامنے اندھیرا چھا جائے گا، پھر تمہیں روشنی نظر آئے گی، بس مضبوط رہنا۔ اب ایک ٹانگ پہ کسی کو کھڑا کر دو، 5 منٹ کے بعد اس کو روشنی نظر آنی شروع ہو جائے، 5 منٹ کے بعد وہ پاگل ہو جائے گا۔ دیکھو ابھی تجربہ کر لو، یہاں اللہ کے کعبے میں کھڑا کر دو اس کو 5 منٹ، ایک ٹانگ پہ کھڑا کرو تو آنکھیں بند کر دے، دیکھو ساری روشنی نظر آتی ہے کہ نہیں آتی؟ یہ سب چکر ہوتے ہیں، ایسے باتوں سے اللہ پاک ہر مسلمان کو محفوظ رکھے۔ دعا کریں اللہ پاک ہمیں مسلمان بنائے، اللہ پاک ہمیں قرآن و سنت کی اتباع پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔
ان شبہات میں اور تخیلات میں ہاں جنات ہوتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں، جنات اللہ معاف فرمائے یعنی لوگوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، یہ تو حقیقت ہے، حدیث میں موجود ہے۔ حضور پاک نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو بٹھایا اور آپ کے ارد گرد آپ نے خط کھینچا۔ حضور پاک نے اپنی لکڑی مبارک سے باقاعدہ ایک لکیر بنائی اور فرمایا کہ اس خط سے باہر نہ نکلنا، کچھ ہو جائے، کوئی حالات ہو جائے، اسی کے اندر بیٹھے رہنا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک تشریف لے گئے جنت المعلیٰ کی طرف اور مجھے بٹھا دیا ابتدا میں۔ فرماتے ہیں کچھ دیر گزری، میں نے دیکھا کہ لائٹیں ہیں اور روشنیاں ہیں اور کچھ لوگ جا رہے ہیں، اور پھر میں نے دیکھا کہ شور ہو گیا ہے۔ میں ڈر گیا کہیں دشمنوں نے میرے مدنی سرکار پہ حملہ نہ کر دیا ہو، تو میں اٹھا، ارادہ کیا کہ جب پھر خیال آیا کہ آقا کا حکم ہے کہ اس کڑے سے باہر نہیں نکلنا، پھر میں بیٹھ جاؤں، پھر آوازیں سنوں تو پھر ڈر کے بارے میں اٹھوں کہ جاؤں میں حضور کی خدمت میں، پھر ڈر آ جائے کہ بھی حضور کی نافرمانی بھی تو نہیں کرنی، پھر میں بیٹھ جاؤں۔ اسی طرح میں تو ساری رات فرماتے ہیں جیسے کوئی سولی پہ لٹکا ہوا ہو، میری تو رات ایسے گزر گئی حضور کے فراق میں اور حضور پاک کے فکر میں۔ صبح کی نماز کا وقت جب آیا تو میں نے دیکھا کہ آقا تشریف لا رہے ہیں اور بالکل خوش ہیں اور آرام سے ہیں۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور میرے قریب آئے، میں حضور کو ملا، سلام عرض کیے، میں نے کہا حضور میری تو جان نکل گئی۔ آپ نے فرمایا اچھا تم نے دیکھا تھا؟ میں نے کہا حضور دیکھا بھی تھا، آوازیں بھی سنی تھی۔ آپ نے فرمایا ہاں اناس من الجن، جنوں کے وفد آئے تھے، ان کے آپس میں جھگڑے تھے تو وہ لڑ رہے تھے، وہ آپس میں جھگڑا کر رہے تھے اور میں ان کے فیصلے کر رہا تھا۔ تو میں نے کہا حضور میرا دل بڑا چاہا لیکن آپ کا حکم تھا کہ اس کڑے سے باہر نہیں جانا۔ حضور نے فرمایا تم نے بہت اچھا کیا، اگر تم اس لکیر سے باہر چلے جاتے رہے سب بکل جن تمہیں جن ٹکڑے ٹکڑے کر، اچھا کیا کہ تم اسی کے اندر پابند رہے اور باہر نہیں نکلے۔ تو بہرحال یہ حق ہے، جو چیزیں قرآن اور حدیث میں ثابت ہیں ان پہ ہمارا ایمان ہے۔ اسی طرح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ میرے آقا خاتم الانبیاء حبیب کبریا اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں حضور پاک کی ذات مبارک پر، آپ دور سے تشریف لے جا رہے تھے، اسی باب السلام سے نکلے نا جی، تو اب جو یہ چھتی ہوئی بازار ہے اسی طرف سے آپ آگے جاتے تھے تو سوکھ کے عکاظ وغیرہ مشہور جاہلیت کی بازاریں لگا کرتی تھی۔ تو حضور پاک نے دور سے دیکھا، آپ کے ساتھ ایک صحابی بھی تھے، آپ نے فرمایا ھذا مشیۃ الجن، وہ جو آدمی چل رہا ہے نا دور سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جن ہے، یہ جن کے چال ہے۔ اس نے کہا حضور پتہ نہیں، تھوڑی دیر گزری وہ آ گیا قریب، اس نے آ کے سلام عرض کیا، حضور پہ سلام پڑا تو آپ نے فرمایا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا حضور میں جن ہوں، میں جن ہوں، میں آپ کی خدمت میں سلام کے لیے حاضر ہوا ہوں، اور میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت بھی کروں اور آپ سے قرآن بھی سنوں۔ اور اس نے کہا حضور میری عمر بہت لمبی ہے، میں نے موسیٰ علیہ السلام سے تورات بھی سنی تھی اور میں اب آپ کی خدمت میں قرآن سننے کے لیے بھی حاضر ہوا ہوں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ، پھر عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ، پھر عیسیٰ علیہ السلام سے میرے مدنی پاک تک 600 سال کا زمانہ، پھر حضرت ان کی عمر 2,000 سال بھی ہوتی ہے، 1,000 سال بھی ہوتی ہے، جیسے نوح علیہ السلام کی عمر 1,050 سال تھی، حضرت نوح علیہ السلام کی عمر جو ہے وہ 1,050 سال تھی۔ قرآن مبارک میں جو آتا ہے نا لبث فیہم الف سنۃ الا 50 عاما، کہ نوح علیہ السلام قوم میں رہے 1,000 کم 50 یعنی 950 سال، یہ مدت دعوت ہے، یعنی 950 سال تو آپ نے تبلیغ کی، 40 سال کے بعد تو آپ کو نبوت ملی، اور طوفان آنے کے بعد بھی حضرت نوح علیہ السلام 50 سال زندہ رہے، تو لہذا آپ کی عمر جو ہے وہ 1,050 سال ہے۔ تو اسی طرح جنات کی بھی بڑی عمر ہوتی ہے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی دیکھا تو آپ نے بھی پہچان لیا، فرمایا یہ جن ہے۔ اسی طرح بہت بڑے واقعات ہیں اور خود قرآن میں موجود ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے جب اس خواہش کا اظہار کیا کہ ملکہ بلقیس کا تخت مجھے منگوانا ہے، قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، تو عفریت جو ان میں سے بڑا سخت، عفریت کہتے ہیں کہ جنوں کا بڑا طاقتور
یا ان کا بڑا قوت والا یا شرارت میں تیز، اس کو عفریت کا لقب دیا جاتا ہے۔ تو اس نے کہا انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جتنی دیر میں آپ مجلس میں بیٹھیں گے اتنی دیر میں میں لے آتا ہوں تخت۔ اب صنعا سے تخت لانا ہے اور شام میں پہنچانا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ بھی قبول نہ کیا، تو قرآن پاک میں ثابت ہوا کہ جن تھا سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا۔ اور اسی طرح قرآن مقدس کے اندر یہ موجود ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام پر موت آئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو آپ آنکھیں پر ٹیک لگا کے کھڑے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، اور وہی اللہ نے روح مبارک قبض فرما دی۔ تو اب روح مبارک قبض ہو گئی اور سلیمان علیہ السلام کھڑے ہیں، اسی حالت میں کھڑے ہیں۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کی حفاظت فرمائی کہ 100 سال کھڑے رہے، نہ کپڑے خراب ہوئے، نہ آپ پہ کوئی تغیر آیا، نہ کوئی تبدل آیا، نہ کوئی چہرہ مبارک میں تبدیلی آئی، نہ کوئی بدن مبارک میں تبدیلی آئی، نہ کوئی حیت میں تبدیلی آئی۔ اور جن جو مسجد اقصی بنا رہے تھے اور کام کر رہے تھے وہ آگے دور سے دیکھتے کہ سلیمان علیہ السلام، ہاں بھی سلیمان بات پڑھے، چلو چلو کام کرو چلو، تو پھر کام پہ لگ جاتے۔ ان کو تو ڈر رہتا نا ابھی سلیمان علیہ السلام آئیں گے پھر سزا دیں گے۔ پھر وہ آتے دیکھتے اچھا ابھی تو سلیمان علیہ السلام نماز میں کھڑے۔ تو اب 100 سال کے گزرنے کے بعد اللہ نے دیمک کو حکم دیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو عصا مبارک ہے، جو لکڑی مبارک ہے، اس کو نیچے سے ذرا کھانا شروع کرو۔ تو دیمک نے نیچے سے لکڑی کو کھانا شروع کیا، جو لکڑی کمزور ہوئی تو سلیمان علیہ السلام زمین پہ آئے۔ تو اس لیے قرآن فرماتا ہے کہ اتنی بڑی بات لهم على موته الا دابة الارض تاكل من ساعته فلما خر تبينت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين۔ اللہ نے فرمایا کہ جب وہ آسا گرا اور اس حضرت سلیمان علیہ السلام گرے تو اب جنوں کو جا کے پتہ چلا کہ سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا اگر یہ عالم الغیب ہوتے تو یہ 100 سال خود پتھر ڈھوتے رہتے۔ ان بدبختوں کو اگر علم غیب ہوتا، سامنے دیکھ رہے ہیں لیکن پتہ نہیں ہے کہ سلیمان علیہ السلام زندہ ہے یا موت ہے۔ اللہ کانوا یعلمون الغیب، اگر یہ جنات علم غیب کے مالک ہوتے ما لبثوا فی العذاب المہین، یہ عذاب دردناک میں مبتلا نہ رہتے۔ ان کو کوئی علم غیب نہیں ہوتا، علم غیب خاص ہے خدا ہے۔ قل لا یعلم فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، اللہ کے سوا آسمانوں اور زمینوں میں کوئی غیب کا جاننے والا نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جن مردوں سے تم مانگتے ہو وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ہم خود قبروں سے کب اٹھیں گے۔ تو جب ان کو اپنے قبروں سے نکلنے کے دن کا بھی پتہ نہیں ہے تو تمہارے دنوں کے حالات کا پتہ کیسے ہے؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترتیب فرما دی۔ تو بہرحال یاد رکھیں جن ایک باقاعدہ قوم ہے، ان میں قبائل ہیں، ان میں توالد ہے، ان میں تناسل ہے، ان کی شادیاں ہوتی ہیں، ان کی اولاد ہوتی ہے، ان کی ذریت ہوتی ہے، ان میں لوگ اچھے ہوتے ہیں، ان میں لوگ برے ہوتے ہیں، ان میں مومن ہوتے ہیں، ان میں کافر ہوتے ہیں۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا کہ اگر تم کبھی باہر اپنی حاجت انسانی کے لیے جاؤ تو فرمایا ہڈی جو ہوتی ہے نا گوشت کی، اس کے استنجے میں استعمال نہ کیا کرو۔ اور اسی طرح فرمایا جو جانور کا گوبر ہے اس کو بھی استنجے کا ڈیلا نہ بنایا کرو۔ اگر استنجا کرنا ہے تو مٹی کا ڈیلا لے لو، لیکن ہڈی بھی نہ لو اور یہ بھی نہ لو۔ فرمایا کیوں؟ زیادہ اخوانکم الجن، آپ نے فرمایا یہ تمہارے جنات جو بھائی ہیں ان کے لیے غذا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس پر ان کو گوشت چڑھا دیتے ہیں اور وہ کھا لیتے ہیں۔ اور اسی طرح وہ گوبر بھی تو غذا ان سے بن کے باہر آتا ہے، ان کے لیے پھر اسی کے اندر پھر غذا پیدا کر دی جاتی ہے۔ تو فرمایا اس کو تم گندا نہ کیا کرو، تاکہ آخر جن بھی تو ایک قوم ہے اور ان کی غذا کو تم بلا وجہ کیوں خراب کرو۔ اس لیے بہرحال جنات کا وجود جو ہے وہ برحق ہے، اور جن باقاعدہ جنت میں جائیں گے اور مومن ہوں گے اور ان میں صحابہ ہوں گے، بڑے بڑے علماء ہوں گے، حتیٰ کہ حضرت یعنی ہمارے جو اکابر گزرے ہیں ان کی سند کے اندر ایک شیخ ہیں جو شیخ الجنی کے نام سے مشہور ہیں، یعنی وہ بہت بڑے عالم تھے لیکن جن تھے، تو اس سے علماء نے سند حاصل کی اور حدیث مبارک کی، کیونکہ انہوں نے صحابہ کی زیارت کی تھی۔
لہذا اس کا مطلب ہے کہ وہ تابعی کے مرتبے پہ پہنچے ہوئے تھے، تو جس عالم نے ان سے سند حاصل کی تو اس کے اور حضور پاک کے درمیان میں تو صرف 3 واسطے رہ گئے، اسی لیے وہ سندات بڑی عالی شمار ہوتی ہیں جن میں حضور پاک کے ساتھ واسطہ کم پڑ جائے، یعنی جتنے واسطے زیادہ ہوتے جائیں گے تو سند اتنا کمزور، جتنے واسطے کم ہوتے جاتے ہیں، جیسے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پوری بخاری شریف کے اندر 22 حدیثیں ہیں جن کو ثلاثی کہا جاتا ہے، تو امام صاحب کے لیے رحمۃ اللہ علیہ کے لیے وہ بڑی مایہ ناز سند ہے کہ ثلاثی یعنی 3 واسطے درمیان میں اور چوتھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بڑا تقرب کیا ہو سکتا ہے؟ اچھا ان کے بعد تو 22 حدیثیں ہیں، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ساری کتاب کی حدیثیں ثلاثی ہیں، ان کے بعد ماشاءاللہ ان کا اتنا درجہ عالیہ ہے کہ ان کی تمام اسناد ہی ثلاثی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو 50 میں پیدا ہوئے، 50 ہجری میں پیدا ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد یعنی، تو وہ تو بالکل قریب کا زمانہ تھا، انہوں نے تابعین کو دیکھا، تو اس لیے ان کی سندات تو ویسے ہی عالی تھی۔ تو بہرحال تو اب ان لوگوں نے پھر اس جن استاد سے پڑھا تاکہ ہماری سند جو ہے وہ عالی ہو جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہنچ جائے، تو اس لیے بہرحال تو جیسے جنات بندوں کے اندر تصرف ہے، ایسے جنوں کے اندر، جیسے بندوں میں وسوسے ڈالے جاتے ہیں ایسے جنوں میں ڈالے جاتے ہیں، جیسے انسان جن وسوسہ ڈالتا ہے اسی طرح انسان بھی وسوسہ ڈالتا ہے، لیکن دونوں کے وسوسے میں فرق ہے، انسان نظر آتا ہے، جن ہمیں نظر نہیں آتا ہے، انسان تو نظر آتا ہے لیکن جن ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن وسوسہ دونوں ڈالتے ہیں جیسے قرآن مقدس کے اندر موجود ہے۔ وكما قال الإمام أحمد حدثنا وكيع قال حدثنا مسعود قال حدثنا أبو عمرو الدمشقي قال حدثنا عبيد بن خشخاش عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فجلست فقال يا أبا ذر رضي الله تعالى عنه هل صليت؟ قلت لا قال قم فصلي قال فقمت فصليت ثم جلست فقال يا أبا ذر تعبد بالله من شر الشياطين الإنس والجن قال فقلت يا رسول الله وللإنس شياطين قال نعم قال فقلت يا رسول الله وما الصلاة قال خير موضوع من شاء الله ومن شاء أكثر فقلت يا رسول الله فالصوم قال فرض وجبي وعند الله مزيد قلت يا رسول الله فالصدقة قال أضعاف مضاعفة قلت يا رسول الله أي أفضل قال جهد من مكل أو أحسن إلى فقير قلت يا رسول الله أي الأنبياء كان أول قال آدم قلت يا رسول الله نبيا قال نبيك نعم نبي مكلم قلت يا رسول الله كم المرسلون قال 319 جما غفيرا وقال مرة 15 قلت يا رسول الله أيما أنزل عليك آدم قال آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم ورواه النسائي من حديث أبي عمر الدمشقي به وقد أخرج هذا الحديث مطولا جدا أبو حازم بن حبان به صحيح بطريق آخر ورد آخر مطول جدا والله أعلم۔ اب اس حدیث سے مبارک میں آتا ہے حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ روایت فرماتی ہیں حضرت ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں حضور پاک کی خدمت میں آیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد مبارک میں بیٹھے تھے، میں بھی آ کے بیٹھ گیا تو آپ نے فرمایا ابی ذر حل صلیتا کیا تم نے 2 رکعت پڑھی ہے تحیۃ المسجد؟ میں نے کہا نہیں یا رسول اللہ میں نے نہیں پڑھی۔ فرمایا قم فصلی پہلے اٹھو 2 رکعت پڑھو، اس لیے حکم ہے کہ جب بھی آدمی مسجد میں داخل ہو تو 2 رکعت پڑھا کرے۔ اسی طرح یاد رکھیں کہ اگر اللہ پاک کعبہ شریف میں آنے کی توفیق دے، مسجد الحرام میں آنے کی توفیق دے، تو پھر مسجد الحرام کا تحیہ یہ ہے کہ طواف کرے، لیکن اب آدمی ہر دفعہ آگے طواف نہیں کر سکتا تو طواف نہ کرے تو پھر 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھے۔ اچھا اسی طرح یہ بھی مسئلہ سمجھ لیں کہ مثلاً آپ آئے ہیں اور عشاء کی اذان ہو گئی تو آپ نے آ کر عشاء کی پہلی 4 سنتیں پڑھ لی تو اسی میں تحیۃ المسجد بھی خود بخود شامل ہو گئی۔ اسی لیے آپ ظہر سے آئے اور آپ نے اذان ہو گئی تھی، آپ نے سوچا کہ اب اگر میں تحیۃ المسجد پڑھوں اور پھر 4 رکعت ظہر کی سنتیں بھی پڑھوں تو مشکل ہو جائے گا، تو آپ نے جو 4 رکعت سنت پڑھ لی ظہر کی مؤکدہ اسی میں تحیۃ المسجد بھی الحمدللہ شامل ہو گئی، کیونکہ آپ نے مقصد تھا نماز پڑھنے کا، وہ نماز ہو گئی۔ اسی وجہ سے بعض علماء نے اور بعض ائمہ کرام نے یہ لے لیا ہے
کہ بھائی آدمی جب بھی مسجد میں آئے اور جہاں آئے چاہے کوئی وقت بھی ہو 2 رکعت پڑھے اور پھر مسجد میں بیٹھے. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بھی مسجد میں آئے 2 رکعت پڑھے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ وقت نہ ہو جن میں اللہ کے پیغمبر نے منع کر دیا. یعنی حضور پاک نے فرما دیا کہ فجر کے بعد کوئی نماز نہیں جب تک سورج نہ نکل آئے. اسی طرح آپ نے فرما دیا کہ عصر کے بعد کوئی نماز نہیں جب تک کہ سورج غروب نہ ہو جائے. تو اس لیے امام صاحب فرماتے ہیں کہ اگر اوقات وہ ہیں جن میں منع کیا گیا ہے تو اب 2 رکعت نہ پڑھیں، لیکن اگر وہ اوقات ہیں جن میں منع نہیں کیا گیا تو اب وہ پڑھیں. اصل میں یہ حدیثوں کی فہم ہوتی ہے. دعا کرو اللہ ہمیں بھی سمجھ عطا فرمائے. اب دیکھو مثلا 2 رکعت نماز پڑھنا یا فجر کی سنتیں میرے مدنی پاک کو کتنی پیاری تھی کہ حضور پاک نے فجر کی سنتیں سفر میں بھی نہیں چھوڑی. یعنی حالانکہ سفر میں سنتیں معاف ہوتی ہیں، پڑھے کوئی نہ پڑھے تو نہ پڑھے، لیکن فجر کی سنتیں حضور کو اتنی محبوب تھی کہ آپ سفر میں بھی پڑھتے. اور ایک حدیث مبارک میں آیا کہ ساری دنیا کی بادشاہی مل جائے اور یہ 2 رکعتیں فرمائے 2 رکعتیں زیادہ بہتر، یعنی اتنی پیاری ہیں. اچھا اب وہی ائمہ فرماتے ہیں کہ بھائی اگر تم آئے اور نماز کھڑی ہو گئی تو 2 رکعت نہ پڑھو، نماز میں مل جاؤ، کیونکہ حدیث تو وہاں بھی روکنے والی حدیث ہے کہ ان وقت میں بھی نماز نہ پڑھو، تو اس میں کیوں عمل نہیں کرتے؟ تو اس لیے ہمیشہ بہرحال کہ بھی یہاں جیسے حکم ہے کہ جب نماز کھڑی ہو جائے تو اب اور نماز نہ پڑھو، چاہے یعنی فجر کی سنتیں ہیں وہ بھی نہ پڑھو اور جماعت میں مل جاؤ، بعد میں سنتیں پڑھتے رہنا. تو اب یہاں چونکہ روکنے والی حدیث آ گئی تو وہ جو پڑھنے والی حدیث تھی اس پر عمل ہم نے روک دیا. اسی طرح وہ فرماتے ہیں کہ جس میں پڑھنے کا حکم ہے آنکھوں پہ ہے، لیکن وہ حدیث بھی تو موجود ہے کہ نہ پڑھو، تو لہٰذا ان وقتوں میں نہ پڑھو، باقی وقتوں میں پڑھ لیا کرو. تو دونوں حدیثوں پہ عمل ہو گیا. اگر باقی وقتوں میں آپ پڑھیں گے تو تحیت المسجد والی حدیث پہ عمل ہو گیا، اور عصر اور فجر کے بعد نہیں پڑھیں گے تو وہ نائی والی حدیث پہ عمل ہو گیا. خدا کی قدرت ہے، جو آدمی دونوں حدیثوں پہ عمل کرے کہتے ہیں وہ حدیث نہیں مانتے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اور ان کو بھی سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں ائمہ کا، علماء کا، اولیاء کا احترام اور ادب نصیب فرمائے. ایک ہے مسئلہ بیان کرنا، ایک ہے بے ادبی کرنا، اللہ بے ادبی سے بچائے. ایک مسئلہ بیان کرنے کا حق ہوتا ہے، ہر آدمی اپنے مسئلے کے مطابق وضاحت کرتا ہے، ہر آدمی اپنے مسائل کی دلائل دیتا ہے، اللہ کے قرآن اور حدیث کا فرمان سناتا ہے. لیکن یہ ایک ہے نعوذ باللہ بے ادبی اور گستاخی، وہاں پھر آدمی برباد ہو جاتا ہے. اب دیکھیں نا، جب بھی آپ دعا مانگیں گے تو کیا کہیں گے؟ یا خالق السماوات والارض، اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، کعبۃ اللہ کو کعبہ بنانے والے، انبیاء کے پیدا کرنے والے، حضور محمد مدنی کے پیدا کرنے والے، ہم پہ بھی رحم فرما. تو آپ اچھی چیزوں کا ذکر کریں گے. آپ کبھی یہ تو نہیں کہتے کتے کو پیدا کرنے والے، خنزیر کو پیدا کرنے والے، بندر بھولوں کو پیدا کرنے والے، ہم پہ رحم فرما. حالانکہ ان کو بھی تو اسی اللہ نے پیدا کیا ہے. لیکن جب آپ دعا مانگیں گے تو ادب سے مانگیں، ورنہ ساری مخلوق کا مالک اور خالق کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. دیکھا نہیں اب پیغمبر کا ادب. آپ سے پوچھا کہ آپ نے فرمایا ہوا یطعمنی و یسقین، میرا رب ہی مجھے کھلاتا ہے، مجھے پلاتا ہے. اور فرمایا وہی میرا رب ہے، اسی نے مجھے موت دینی ہے، اسی نے مجھے زندہ کرنا. فرمایا وہی میرا رب ہے جو میں بھول جاؤں تو مجھے راستہ دکھلاتا ہے. فرمایا فَإِذَا مَرِضْتُ، اور جب میں بیمار ہو جاؤں فَهُوَ يَشْفِي، وہ مجھے شفا دیتا ہے. یہاں نہیں فرمایا کہ بیمار بھی وہ کرتا ہے اور شفا بھی. کہا نا بیمار تو میں ہو جاتا ہوں، یعنی بیماری کی طرف تو اپنی طرف کر دی، اور شفا کی نسبت جو ہے اللہ کی طرف کر دی. حالانکہ بیمار کرنے والا بھی خدا ہے اور شفا دینے والا بھی خدا ہے. لیکن یہ پیغمبر کا ادب تھا. ادب ہی جو ہے اسی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دین کی کامیابی. ایک صحابی کے بارے میں آیا، ان کی عمر مبارک زیادہ تھی، تو دوسرے صحابی نے ان سے پوچھا کہ انت اکبر او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے پوچھتے ہیں اس نے پوچھ لیا کہ بھائی تم بڑے ہو عمر میں یا حضور بڑے ہیں؟ اس نے ایک سوال پوچھ لیا. اس نے کہا کہ بھائی عمر میں تم بڑے ہو یا حضور بڑے ہیں؟ تو دیکھو کتنا ادب ہے.
دیکھیں نا کسی یہ نہیں کہا کہ میں بڑا ہوں، ورنہ کہہ دیتا نا کہ عمر میں بڑا ہوں، اور یہ کوئی بات غلط بھی نہ ہوتی، کوئی جھوٹ بھی نہ ہوتا، چونکہ وہ عمر میں بڑے تھے. لیکن مقام ادب یہ تھا، اس نے کہا بڑے تو حضور ہیں، ہوا اکبر، بڑے تو حضور ہیں لیکن پیدا میں پہلے ہوا تھا. تو صاف بات ہو گئی کہ عمر تو میری زیادہ ہے کہ میں پہلے جو پیدا ہوا، میں پہلے پیدا ہوا تو عمر تو میری زیادہ، لیکن بڑے تو حضور ہیں. یہ نہیں کہا کہ انا اکبر، میں بڑا ہوں، حالانکہ کہہ دیتا تو اس کی کوئی نیت بھی غلط نہیں تھی. اور سوال بھی صرف عمر میں تھا کہ عمر میں کون بڑا ہے، ورنہ حضور سے شان میں کوئی بڑا ہو سکتا ہے؟ کوئی نبی بڑا نہیں ہو سکتا، تو صحابی کو غلام ہے. کوئی اللہ کا پیغمبر بھی میرے مدنی پاک سے بڑا نہیں ہو سکتا شان میں. تو صحابہ تو غلام تھے، لیکن ادب کیسا ہے؟ اس نے کہا بڑے تو آپ ہیں لیکن پیدا میں پہلے ہوا تھا، میں پہلے پیدا ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو اب دوسرے کو بھی سمجھ آ گئی بھی عمر تو ان کی زیادہ ہے لیکن بڑے جو ہیں حضور. اسی لیے نہیں دیکھا آپ نے کہ جب عرفات کے میدان میں کھڑے حضور پاک نے خطبہ دیا تو آپ نے فرمایا ای یوم ھذا، آج کون سا دن ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ و رسول والی، اللہ جانے اللہ کا رسول. یعنی صحابہ کو پتہ نہیں تھا کہ عرفات کا دن ہے. عرفات میں کھڑے ہیں، حج پڑھ رہے ہیں، احرام باندھا ہوا ہے، یعنی صحابہ کو کوئی شبہ تھا اس دن میں، عرفات کے دن میں. لیکن ادب کا تقاضا یہ تھا کہ بھی حضور بھی تو جانتے ہیں کہ عرفات کا دن ہے، پھر جو پوچھ رہے ہیں نا کوئی وجہ ہوگی. انہوں نے کہا جی اللہ جانے اللہ کا رسول جانے، ہمیں نہیں پتا. اب آپ نے فرمایا یوم عرفہ، عرفات کا دن ہے. پھر آپ نے مجھے ای یوم ھذا، آج کون سا دن ہے؟ سب کو پتا تھا جمعہ کا دن. انہوں نے کہا جی اللہ اور رسول والا، اللہ جانتا ہے، ہمیں نہیں پتا. آپ نے فرمایا اللہ کے بندے جمعہ کا دن ہے، آج جمعہ کا دن ہے، عرفات کا دن ہے. صحابہ چپ. حضور نے فرمایا ای شہر ھذا، مہینہ کون سا ہے؟ تو کسی کو پتا نہیں کہ مہینہ حج کا، حج کرنے جو آئے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا جی اللہ اللہ کا رسول جانے. ہمیں یہ ادب تھا، ورنہ سارے صحابہ جانتے تھے کہ ذی الحج کا مہینہ ہے، جمعہ کا دن ہے، عرفات کا دن ہے، اور عرفات کی جگہ ہے، شہر اللہ المحرم ہے. لیکن یہ کمال ادب تھا کہ جیسے حضور نے سوال کیا، انہوں نے کہا اللہ و رسول عالم. وہ سمجھ گئے کہ حضور پاک کچھ فرمانا چاہتے ہیں، ورنہ یہ دن تو بڑا واضح ہے، ساری دنیا کو پتا ہے کہ عرفات کا دن ہے. پھر جو حضور سوال فرما رہے ہیں تو سوال میں کوئی حکمت ہے، اس وجہ سے انہوں نے پھر آگے بات کی. یہ ادب کا مقام تھا اور ادب کا تقاضا. اسی طرح حدیث مبارک میں آیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین، آپ خطبہ جمعہ کا پڑھا رہے تھے تو آپ نے ویسے فرمایا کہ بھائی کوئی جہاں ہے بیٹھ جاؤ. تو ایک صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لائے تھا دیر میں. تو جب آپ کے کانوں میں یہ بات پڑی تو آپ بالکل آخری مسجد کے آخری حصے میں تھے جہاں جوتے وغیرہ رکھے ہوئے تھے، وہیں بیٹھ گئے. تو حضور پاک نے بلایا، آپ نے فرمایا اللہ کے بندے تم وہاں کیوں بیٹھ گئے؟ انہوں نے کہا حضور جب حکم ملا کے بیٹھ جاؤ بس اس کے بعد پھر ہلنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ نے فرمایا میں نے آپ کو تو حکم نہیں دیا تھا، میں نے تو باقی صحابہ کو حکم دیا تھا بات سمجھانے کے لیے. تو اس نے کہا حضور آپ کا منشا مبارک جو بھی ہوگا، لیکن میرے کان میں جب حکم آ گیا اللہ کے نبی کا بات کرو، کیونکہ ہمارا تو کام یہ ہونا چاہیے نا کہ سرے تسلیم خط ہے کہ اللہ کے نبی کا حکم آ گیا، اس کے بعد بات کرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس کے اندر بھی دوسری بات اور علتیں ڈھونڈنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا ہے. تو اس لیے بہرحال یہ مقام ادب ہے. تو حضرت ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے چونکہ حکم دیا میں نے اٹھ کے نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد میں آ کر آپ کی خدمت میں بیٹھ گیا. بیٹھنے کے بعد ابی ذر فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے مجھے حکم دیا کہ یا ابا ذر، آپ نے فرمایا کہ ابا ذر تعوذ باللہ من شیاطین الانس والجن، تم اللہ کی پناہ پکڑو شیاطین الانس اور جن سے اللہ کی پناہ پکڑو. تو حضرت ابی ذر کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وقلت یا رسول اللہ وللانس شیاطین، کہ حضور انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں، جنوں میں تو شیطان ہوتے ہیں لیکن کیا انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ نعم. آپ نے فرمایا کہ ہاں بالکل ہوتے ہیں.
اور اس کے بعد وہ قلت یا رسول اللہ، میں نے پوچھا حضور نماز کے بارے میں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا نماز سب سے بہتر عبادت ہے، اب جس کی دل چاہے اس کو زیادہ کرے، جس کا دل چاہے اس کو تھوڑا کرے، یعنی سب سے بہتر چیز جو اللہ نے رکھی ہے وہ نماز، سب سے بہتر چیز جو بندوں میں رکھی گئی وہ صلاۃ ہے۔ اب یہ معنی نہیں ہوتا کہ جس کو چاہے زیادہ کرے اور جس کو جو چاہے تھوڑا کرے، یعنی مرضی آئے تو فرض 5 پڑھے، مرضی آئے 3 پڑھے، یہ مراد نہیں ہوتا۔ فرض ہے، مراد نفلی عبادت ہے، سمجھا کریں۔ اب اگر کوئی ظاہر حدیث مبارک کو سمجھنے کی کوشش کرے، وہ یہ کہے کہ بھی حضور نے تو اجازت دے دی ہے من شاء فلیکثر، جو چاہے زیادہ پڑھے اور جو چاہے تھوڑی پڑھے، تو پھر تو ہمارے منشے پہ ہو گیا ہم 3 نمازیں پڑھیں یا 4 پڑھیں یا 2 پڑھیں یا 5 پڑھیں، نہ یہ مراد نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اللہ کے فرائض میں تو نبی بعد بھی دخل نہیں لے سکتے۔ جو اللہ نے فرض فرما دیا کہ 5 نمازیں بندوں میں فرض ہے، خلاص، نہ وہ 6 ہو سکتی ہے نہ 4 ہو سکتی۔ مراد یہ ہوتا ہے کہ بھی نفلی عبادت جو ہے، کوئی چاہے تو رات کو 8 رکعتیں پڑھ لے، کوئی چاہے تو 12 رکعتیں پڑھ لے، کوئی چاہے اللہ توفیق دے تو 100 رکعت پڑھ لے، کوئی چاہے تو 2 رکعتیں پڑھ لے، یہ مراد ہوتا ہے نفلی عبادت۔ اس کے بعد تو فرماتے ہیں میں نے پوچھا ہے رسول اللہ صوم روزے کے بارے میں، فرمایا روزہ اللہ کی طرف سے فرض ہے، اللہ کی طرف سے فرض ہے، اللہ کے پاس اور بہت بڑی نعمتیں ہیں اس کے بدلے دینے کی۔ میں نے کہا حضور صدقے کے بارے میں کیا؟ پر اضعاف مضاعفہ، جب تم اللہ کے راستے میں صدقہ کرو گے اللہ اس کو کئی گنا بڑھا کے تمہیں بدلہ دیں گے۔ یہاں صرف آ گیا اضعاف مضاعفہ، ورنہ بعض جگہ پہ آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، اس کو 10 گنا بڑھا دیتی ہے۔ اور ایک آیت مبارک میں آتا ہے 700 ضعف، اللہ اس کو 700 گنا بڑھا دیتی ہے۔ اور ایک آیت مبارک میں آتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ چاہے جتنا چاہے اس کو بڑھا دے۔ جیسے مسجد الحرام میں 1 کا لاکھ بڑھ جاتا ہے، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ، اور اگر اللہ چاہے اس سے بھی زیادہ بڑھا، اس سے بھی زیادہ عطا فرما دے۔ کیوں؟ 1 کا لاکھ تو ہر کسی کو ملے گا، لیکن جو اخلاص بڑھتا چلا جائے گا تو پھر عدد بھی اور ثواب بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ جو نمازیں صحابہ نے پڑھی ہیں 1 کا لاکھ تو ملنا ہے، لیکن ان کے اخلاص کی وجہ سے جو مرتبہ ہوگا ہم کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ اس لیے آپ نے فرمایا اضعاف مضاعفہ۔ اور اس کے بعد پوچھتے ہیں حضرت میں نے پوچھا حضرت ابی ذر فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا کہ کون سا صدقہ زیادہ بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ آدمی جو غریب ہے وہ کوشش کر کے پھر بھی صدقہ کر رہا ہے، یعنی پہلے وہ بیچارہ غریب ہے، بڑے آدمی کو دیکھو نا جی 1000 ریال بھی دے دے کیا فرق پڑتا ہے؟ اصل فرق تو اس کو پڑتا ہے نا جو غریب ہے بیچارہ، کہ جس کے پاس ہے ہی 100 ریال اور سارے مہینے کی محنت کے بعد اس کو 100 ریال ملا، اس میں سے جو خیرات کر رہا ہے تو اس کا درجہ تو اللہ کے یہاں بہت بلند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیسے تو نہیں چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو تمہارے اخلاص کو دیکھتے ہیں۔ اسی لیے ہم نے دیکھا ہمارے اساتذہ، ہمارے مشائخ، ہمارے اکابر، وہ بہت غریب لوگ آتے تھے اور مدرسے میں اور لنگر میں 8 آنے 4 آنے 2 آنے چندہ دیتے تھے، تو ہمارے مشائخ فرماتے بھی وہ فلانا آدمی آئے گا اس کے پیسے خیال کر کے رکھنا۔ وہ حضرت 2 آنے تو دے گیا ہے سارے، تو 2 آنے کو اب کتنا سنبھال کے رکھا ہے؟ بے وقوف، تم کو کیا پتا، وہ خالص حلال کے ہیں، اس میں اتنی برکت ہوتی ہے کہ غریبوں کا طلبہ کا کام چل جاتا، اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرما دیتے۔ اور بعض لوگ جو ہیں وہ چاہے 1000 روپے آگے دے دیں، وہ مشتبہ مال ہوتا ہے، کوئی ٹیکس کا مال ہے، کوئی چوری کا مال ہے، کوئی سگریٹ کا کسٹم ہے، کوئی کسٹم سے چوری کیا ہوا ہے، کسی نے کسی کو دھوکہ دیا ہوا ہے، کسی نے اسمگلنگ کی ہوئی ہے، کسی نے حرام کا اندر ڈالا ہوا ہے، کسی نے سود لے کے مال منگوایا تھا، کسی نے لمٹ لی ہوئی تھی کارخانے کی، اس میں وہ سود والے پیسے سے نفع آیا تھا وہ ملا ہوا تھا، کسی نے رات کو پانی کاٹا اور اپنے کھیت کو لگا دیا تو حرام کے پانی سے کھیت جوان ہو گیا، تو وہ چیزیں انہوں نے کہا یہ جو بڑے آدمیوں کا مال ہوتا ہے یہ ہوتا ہی ایسے گڑبڑ ہے، یہ خود بھی گڑبڑ ہوتے ہیں، اللہ کا فضل ہے، مال بھی گڑبڑ ہوتا ہے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا یہ جو غریب کا ہوتا ہے نا، جس نے محنت کی ہے، مزدوری کی ہے اور شام کو بیچارے کو 20 ریال ملے، سارا دن پتھروں پہ کام کرتا رہا، دھوپ میں جلتا رہا، 20 ریال ملے، بچوں کو بھی کھلایا، اس سے وہ بیچارہ 8 آنے بچا کے لے آیا کہ خیرات بھی کر دوں، تو یہ جو 8 آنے یہ اللہ کے ہاں بہت بڑا مقام ہے، ان کا مقابلہ حلال ہے، حرام پر تو ثواب ہی نہیں ملتا۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ اس صدقہ جو ہے وہ زیادہ افضل ہے۔ قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الانبیاء کان اول
میں نے پوچھا میرے آقا یہ بتائیں سب سے پہلے نبی کون گزرے ہیں؟ آپ نے فرمایا آدم علیہ السلام۔ تو میں نے کہا حضور وہ بھی نبی تھے؟ آپ نے فرمایا ہاں بالکل نبی تھے اللہ کے، اللہ نے ان سے کلام فرمایا، اللہ نے علم آدم الاسماء کلھا، اللہ نے ان کو اسماء سکھلائے، وہ پہلے نبی ہیں۔ ہاں یہ بات یاد رکھو آدم علیہ السلام شریعت لے کے نہیں آئے، یہ بات یاد رکھیں، آدم علیہ السلام نبی تو تھے لیکن رسول نہیں تھے، یعنی وہ شریعت لے کر نہیں اترے، کتاب لے کے نہیں اترے، احکام لے کے نہیں اترے، ان کو اللہ نے دنیا میں بھیجا دنیا کی تعمیر کے لیے، توازن، تناسل، زراعت، کھیتی باڑی، تعلیم، دنیا میں کیسے رہنا ہے، دنیا میں کیسے بسنا ہے، کیسے کھانا ہے، کیسے پینا ہے، نکاح کیا ہے، ازدواجی زندگی کیا ہے، ان تمام چیزوں کو سکھانے والے جو تھے وہ آدم علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اور اسی طرح پھر زبانوں کا اختلاف آیا، پہلے عبرانی اور سریانی زبانیں ہوتی، اچھا یہ بھی خدا کی قدرت ہے، جب تک زبان ایک تھی جھگڑے بھی کم تھے، اب سے زبانیں زیادہ ہوئی ہیں نا جھگڑے بھی زیادہ ہوئے، ہر آدمی کو پھر اپنی زبان کا ایک جھگڑا ہے نا جی، میری زبان اور میری لسان اور میری زبان اور میری لسان۔ تو بہرحال آپ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام پہلے نبی تھے۔ قلت یا رسول اللہ، حضرت ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں کہ میں نے پوچھا کہ حضور اللہ نے جتنے پیغمبر بھیجے ہیں ان میں رسول کتنے ہیں؟ تو حضور پاک نے فرمایا ثلاثمائۃ و بضع عشرۃ جما غفیرا، حضور نے فرمایا 300 اور کچھ، بہت بڑی جماعت ہے رسولوں کی۔ اصل میں ایک حدیث میں آتا ہے، اسی میں ہے 15 315، اور ایک روایت میں آتا ہے 313، یعنی 1,24,000 نبی گزرے، ان میں 313 رسول گزرے۔ اچھا خدا کی قدرت یہ ہے رسولوں کا عدد بھی 313 تھا، اور اصحاب بدر میں میرے مدنی پاک کے پروانے صحابہ کا عدد بھی 313 تھا۔ یہ اللہ کی شان ہے، خدا کی قدرت ہے اور حکمت ہے۔ تو بہرحال 313 جو ہیں وہ اللہ کے رسول گزرے ہیں، اور رسول جو ہے یاد رکھو ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا ہے، بس ایک موٹی بات، یعنی وحی تو نبی کے بعد بھی آتی ہے لیکن اس کے پاس کوئی شریعت مستقل ہو، کتاب مستقل ہو، یہ نہیں، بلکہ وہ سابقہ کتاب کے تابع ہوتا ہے۔ تو اس لیے جیسے ہارون علیہ السلام نبی تھے اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، تو آپ نے فرمایا 300 اور کچھ بڑی جماعت ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا 15۔ قلت یا رسول اللہ اعظم، میں نے حضرت ابی ذر فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ قرآن مقدس میں آپ سے سب سے بڑی آیت اور سورت کون سی اتری؟ آپ نے فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی سارے قرآن میں سب سے بڑی آیت، باعتبار آیت کے بھی بڑی، باعتبار شان کے بھی بڑی، کیونکہ اس کے اندر بھی علماء نے فرمایا کہ اسم اعظم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء میں سے اسم اعظم ہے، احادیث مبارک میں آتا ہے کہ اس کے اندر بھی چھپا ہوا، بہرحال اس کا علم اللہ کو ہے۔ اس کے بعد جناب فرماتے ہیں مفسر رحمۃ اللہ علیہ ورواہ النسائی والحدیث ابی عمر الدمشقی بھی وقت فزاد حدیث مطولا جدا، ان نے بھی نکالا ابو حاتم اخبار فی صحیح بطریق ناظر لفظ آخر مطولا جدا فاللہ اعلم۔ وقال الامام احمد حدثنا وكيع سفيان منصور بن عبد الله الحمداني عبد الله الشداد بن باز قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لو حدث نفسي بشيء لأن أخر من السماء أحب إلي من أن أتكلم به، فقال الله أكبر الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، ورواه أبو داود والنسائي من حديث منصور زاد النسائي والأعمش كلاهما عن به آخر التفسير وإلا الحمد لله والحمد لله رب العالمين وذا القرآن واللبين وبه يتم الكتاب إن شاء الله إلا الحمد لله التمام إنه ولي الأنعام۔ اب جناب اس حدیث پاک میں آیا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی حضور کی خدمت میں آیا، اس نے کہا حضور میرے دل میں کبھی کبھی ایسی گندی بات آتی ہے، ایسی گندی بات دل میں آتی ہے، میں محبوب رکھتا ہوں کہ آسمان سے گر پڑوں، زمین پہ آ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤں، لیکن وہ زبان میری لفظ زبان پہ نہ آئے، یعنی گندے لفظ آ جاتے اللہ کی شان کے خلاف۔
نبیوں کی شان کے خلاف، تو اس سے تو بہتر ہے کہ میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤں۔ حضور نے فرمایا الحمدللہ، فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، فرمایا اللہ بہت بڑا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ دشمن کے مکر کو اللہ نے وسوسہ بنا ڈالا، کہ تمہارے دل میں یہ جو بات ہے نا کہ یہ لفظ نہ کہو، یہی تو ایمان کی دلیل ہے، لہذا صرف وسوسہ رہ گیا، اس کا کچھ نہیں ہوتا، کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ بات تو تب تھی کہ تم نے اعوذ باللہ وہ غلط لفظ کہہ بیٹھتے، لیکن تمہارے دل میں جو یہ تڑپ ہے کہ یہ گندا لفظ میری زبان سے نہ نکلے میں مر جاؤں، تو یہ دلیل ایمان ہے۔ اور اس کا ڈالنا جو تھا اس قید کو اللہ نے وسوسہ بنا دیا کہ تم اس کے جال میں نکل گئے، اور وسوسہ شیطان ڈالتا رہتا ہے غیر اختیاری، اور وہ تمہیں معاف ہے۔ اور ساتھ تعلیم بھی دے دی 3 دفعہ میں اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ ایسی چیزوں کا علاج یہ ہے کہ آدمی فوراً اللہ کا ذکر کر لے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، اور اسی طرح قل اعوذ برب الناس پڑھ لے۔ اور مفسر رحمۃ اللہ علیہ الحمدللہ ثم الحمدللہ فرماتے ہیں کہ الحمدللہ تفسیر قرآن جو ہے وہ تو تقریباً مکمل ہو گئی، لیکن اس کے ساتھ فرماتے ہیں کہ میں نے آگے یہ جز ہے وہ بھی لکھی ہے تاکہ میری کتاب پھر وہاں جا کے ختم ہوگی۔ اسی فرماتی بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال البخاری رحمہ اللہ تعالی کہ ينزل الوحی اول ما نزل، قال ابن عباس الوحی من الامین القرآن امین لا كل کتاب قبله، حدثنا عبید اللہ بن موسی عن شیبان بن یحیی عن ابی سلمہ قال اخبرتنی عائشہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال لبث النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ 10 سنین ينزل علیہ القرآن وفی المدینہ 10۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب بعد باب کیف ينزل الوحی، کہ حضور پہ وحی کیسے نازل ہوتی تھی، وَأَوَّلَ مَا نَزَلَ، اور سب سے پہلے میرے مدنی پاک پہ کیا نازل ہوا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ المہیمن الامین، وہ ذات پاک امانت والی، قرآن بھی امین، سب کی امانت فرمانے والا، تصدیق کرنے والا، جو کتابیں اس سے پہلے گزری ہیں۔ اور اسی طرح فرماتی ہیں بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت ابن عباس فرماتی ہیں قال لبث النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ 10 سنین، حضور پاک مکے میں 10 سال رہے۔ کیا مانا؟ نبوت ملنے کے بعد، یاد رکھو یہ نہیں کہ نبوت سے پہلے 40 سال کے بعد تو نبوت ملی نہیں، اور اس کے بعد ينزل علیہ القرآن، آپ پہ قرآن نازل ہوتا رہا، وبالمدینہ 10 اور 10 سال مدینے پاک میں بھی نازل ہوتا رہا۔ یاد رکھو اسی طرح بعض روایات میں ہے کہ نزول قرآن جو ہے وہ 20 سال میں ہوا ہے، اور اسی طرح یہ بھی حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ نے قرآن لوح محفوظ سے 1 رات لیلۃ القدر میں اتارا آسمان دنیا پر، اور جب آسمان دنیا پہ آ گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو خود قرآن پڑھایا۔ اللہ نے انہیں 20 دنوں میں قرآن پڑھایا، اور جبریل پھر 20 سالوں میں قرآن لے کر اترتا رہا حضرت محمد مصطفیٰ پر صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم۔ اور ایک روایت مبارک میں ہے کہ 23 سال، کیا مانا 13 سال مکی زندگی اور 10 سال مدنی زندگی، 23 سال، اور 40 سال کے بعد نبوت ملی، مجموعی طور پہ 63 سال عمر ہوئی میرے آقا انعامدار خاتم الانبیاء حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی طرح ایک روایت مبارک میں ہے 65 سال، یعنی آپ کی عمر مبارک جو ہے 65 سال ہے۔ اصل وجہ کیا ہے کہ ولادت مبارک بھی ربیع الاول میں ہے اور وفات بھی ربیع الاول میں ہے، تو بعض علماء پہلا سال بھی نہیں گنتے اور آخری سال بھی نہیں گنتے، تو باقی کتنی بچے 63 سال، اور بعض لوگ پہلا ربیع الاول والا سال بھی پورا گنتے ہیں اور آخری سال بھی پورا گنتے ہیں، تو عمر مبارک کیا ہو گئی 65 سال۔ اسی طرح بعض محدثین جو آپ کے سفر مبارک ہیں، آپ کا ہجرت فرمانا ہے، ان 3 سال کو جزئی طور پہ 13 میں سے 3 کو کسر کو چھوڑ دیتے ہیں، تو کہتے ہیں 10 سال مکے میں تو 10 سال مدینے، اور جو پورا گنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نا 13 سال مکے میں اور 10 سال مدینے میں، کل مدت 23 سال ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن پاک جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا۔ تو انشاءاللہ اب چونکہ اللہ نے آپ کو یہ بھی نصیب کیا ہے، وہ ابھی یہ ان کی کتاب بھی پڑھ لیں گے، کیونکہ فضائل قرآن کے بارے میں ہے، اور اس تک آپ طلبہ کتابیں بھی لے لیں انشاءاللہ، تفسیر ابن کثیر، تو پھر خدا کو منظور ہے تو پھر اول سے شروع کریں۔
اور ایک دو دن جو ہے اس تکملہ جو امام حضرت نے لکھا ہے حافظ ابن کثیر نے، کیونکہ انہوں نے آخر میں لکھ دیا کہ میری کتاب وہاں ختم ہوگی، اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اشارہ کیا کہ طلبہ علم کو جہاں جو پڑھا ہے تو وہ میری اگلی حصہ بھی پڑھے تاکہ اس کا ثواب بھی ان کو ملے لکھنے کا۔ تو انشاءاللہ 2-4 دن میں وہ پڑھ لیں گے فضائل قرآن، اور اتنے میں طلباء جن کے پاس کتابیں نہیں ہیں وہ ابن کثیر لے لیں، اور جو غریب ہیں جن کے پاس پیسے نہ ہوں وہ مجھے نام لکھ کے دے دیں، تو انشاءاللہ میں کسی اہل خیر سے کہوں گا کہ وہ اتنی عدد کتابیں لے کر ان کو دے دیں۔ جو طلباء غریب ہیں وہ نام لکھ دیں کہ کتنے لوگ پڑھنا چاہتے ہیں اور ان کے پاس کتاب خریدنے کا پیسہ نہیں ہے، ان کو تو انشاءاللہ ہم کسی کو کہہ کے اللہ کوئی سبب بنا دے گا، اللہ مسبب الاسباب ہے۔ تو بہرحال، اور جن کے پاس اللہ نے خود توفیق دی ہے وہ ایک کتاب خریدیں، 60-70 روپے میں اچھی کتاب مل جائے گی، کون سا مشکل ہے۔ ہاں جی، نماز جنازہ کی نیت جو ہے، بھائی نیت یہی ہے میرے بھائی، جو ہم دل میں کہتے ہیں کہ ہم جنازہ پڑھیں اللہ اکبر، بس یہ جو ہے نا کہ 4 رکعت تکبیر، نماز جنازہ، دعا برائے میت، ثنائے برائے خدا اور منہ طرف قبلہ اور وقت 8:30 بجے، یہ بدعت ہے۔ بس جو دل میں ہے وہ کام، اگر کسی نے زبان سے کہہ بھی دیا تو وہ استحضار ہے، ورنہ نیت کا مقام دل ہے، نیت کا مقام زبان نہیں ہے۔ زبان سے صرف استحضار ہوتا ہے۔ علماء نے لکھا کہ آدمی چونکہ غفلت میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا مصر پڑھیں یا عشاء پڑھیں، تو چلو زبان سے کہہ لیا تھا کہ کم از کم اس کو بات یاد آ جائے، اس سے زیادہ اور کوئی بات نہیں ہے۔ اصل مقام النیت القلب، محل النیت القلب، اصل بات جو ہے وہ دل ہے۔ یعنی ایک آدمی زبان سے کچھ کہتا رہے اور دل میں نہ ہو، یعنی آپ زبان سے جیسے آتے تھے منافق بھی کلمہ پڑھتے تھے لیکن دل میں نہیں تھا۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك رسول اللہ، آگے کہتے ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ نے فرمایا واللہ یعلم، اللہ تو جانتے ہیں کہ آپ میرے رسول ہیں، لیکن واللہ یشهد، میں بھی اس سے گواہی دیتا ہوں ان المنافقین لکاذبون، یہ جھوٹے ہیں اور دھوکہ دے رہے ہیں، فقط زبان سے پڑھ رہے ہیں، اصل اعتبار دل کا ہوتا ہے۔ یاد رکھو، ہم جمعرات کو اللہ واسطے کا ختم دلا کر روٹی کسی نہ کسی کو دیتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ ختم دلا کر کا کیا معنی ہوا؟ ایک ہے اللہ واسطے کی روٹی دینا، تم خریدو اور تقسیم کر دو، ختم کا کیا معنی ہوا؟ تو اس یعنی خیرات کو بدعت ساتھ لگا کے ثواب ہمیشہ کے لیے اپنا ختم کر دو۔ بھئی تم نے خیرات کرنی ہے، روٹی جمعرات خریدو، سوموار خریدو، بدھ خریدو، ہفتے کو خریدو، ہر رات خریدو، خیرات کرو، دل میں ہے کہ یا اللہ میں روٹی خیرات کر رہا ہوں، اس کا مجھے ثواب عطا فرما، بات ختم۔ یہ جو باقی رواج ہے نا، روٹی پہلے آگے رکھو، پھر مولوی بیٹھ کے ختم پڑھے اور قرآن شروع کرے الف لام میم سے اور والناس تک 5 منٹ میں سارا قرآن ختم کر، کوئی آیت اس صورت سے، کوئی آیت اس صورت سے، کوئی آیت اس صورت سے، اور یہ ختم صغیر ہے اور یہ ختم کبیر ہے، یہ بدعات ہیں۔ وہ جو آپ خیرات کرتے ہیں اس کا ثواب بھی برباد ہو جاتا ہے۔ دل میں آپ کی نیت موجود ہے کہ یا اللہ میں یہ خیرات کر رہا ہوں، قبول فرما، ختم ہو گئی بات۔ اگر آپ نے قرآن پڑھنا ہے ویسے پڑھے، پھر روٹی سامنے رکھ کے قرآن پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی روٹی تقسیم کر رہے ہو، قرآن تقسیم کر رہے ہیں، یہ جو ہے یہ بدعات ہیں، ان بدعات سے بچا کریں۔ یہ لوگوں نے رواج بنایا، اصل میں مولوی کو ایسے تو تم روٹی کھلاتے رہیے یار، وہ بھی کیا کریں؟ نہ ایمان سے کہو میں نے تمہیں ساری اپنے کثیر پڑھائی ہے، تم نے کبھی مجھے روٹی کھلائی؟ 16 سال 18 سال ہو گئے پڑھاتے ہوئے۔ اس کی اچھا آج اگر میں کہہ دوں کہ جی رات میں نے خواب دیکھا تھا تمہارا باپ جو ہے نا بڑا تنگ ہے قبر میں، کل آ جائیں گے، حضرت مہربانی کرو کو خیرات کرو، کل آ جائیں گے لے کر۔ یہ سارے چکر ہیں مولویوں کے پیٹ کے، تو مولویوں کو خود کھلا دیا کرو، انشاءاللہ تمہیں کسی ختم شتم میں وہ چکر میں نہیں ڈالیں۔ تم تو دیتے نہیں ہو تو وہ بھی بیچارے کیا کرو، کہتے ہیں بابا خیرات تمہاری نہیں پہنچے گی جب تک ختم نہیں ہوگا، اور ختم مولوی پڑے گا، مولوی کے بغیر ختم کسی کو آتا نہیں۔ تو اب مولوی آئے گا لازماً، اس کو تو ہفتے کی روٹی مل گئی نا، تمہاری چاہے جمعرات تقسیم ہو، وہ تو 10 کٹھی مل جائے گا انشاءاللہ آپ سے۔ یہ سارے بدعات ہیں۔ بہرحال کربلا کا واقعہ صحیح، تو کربلا کی کتاب لے کے پڑھ رہے ہیں، خود وہاں تشریف لے جائیں، اب قرآن شریف میں جہاں کربلا آئے گی تو پڑھیں، قرآن شریف میں تو ہے۔ اچھا جی، 92 مالک الملک وغیرہ ساتھ کیا ہے جی، ماشاءاللہ ان دعا کو نہایت پسندیدہ پڑھتا ہوں، بالکل ٹھیک کر دیں۔ یہ دعائیں جو آپ نے لکھی ہیں نا جی،
بالکل صحیح ہے. اللہ نبی لا الہ الا انت علیہ وسلم رب اللہ العظیم ماشاءاللہ کان والے خیال میں خدا اللہ سے بالکل ٹھیک ہے. صحیح احادیث کے مطابق ہے, ضرور پڑھا کرو. یہ بالکل ایسی ہیں جیسے یعنی کبریت احمر ہو. یہ دعائیں جو دعا, میرا تو دیکھو بھائی ایمان ہے, جو دعا میرے پاک نبی نے فرما دی ہے نا وہ کبریت احمر ہے, وہ تو سونا ہے, اس کا مقابلہ دنیا میں کوئی چیز کری. یہ میرا اپنا ایمان ہے اور عقیدہ ہے. ایک وظیفہ ہمیں پیر بتلا رہا ہے اور ایک وظیفہ خود محمد الرسول اللہ بتلا رہے ہیں. اب جتنا پیر اور نبی کے شان میں فرق ہے اتنا وظیفے میں فرق ہے. تو میرا ایمان ہے کہ جو دعا میرے پاک نبی نے سکھلائی ہے اس کا کوئی مقابلہ قیامت تک نہیں کرتا. اور وہ دعائیں یاد رکھو ایسے ہیں نا جیسے گولی لگتی ہو, یقین ہو, ایمان ہو, یقین کامل ہو. حضور کی بتلائی ہوئی دعا کبھی خالی نہیں جاتی. خطیب کے اندر طواف کا نماز پڑھ سکتے ہیں. صلاۃ الحاجہ پڑھنا چاہوں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. 5-7 طواف اکٹھے کروں بعد میں 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں. اور مسجد نبی شریف میں روضہ مبارک سے دور ہو کر سلام پڑھے, نہ دور ہو کے بیٹھ کے درود پڑھے. جب سامنے کھڑے ہوں تو سلام پڑھے. سمجھ آ گئی بات. اگر آپ مسجد نبی میں دور بیٹھے ہیں جیسے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں نا ہاتھ باندھ کے وہیں سے, تو بھیا اس کا کیا مطلب ہے؟ وہاں سے جو سلام پڑھ رہے ہو اگر حضور پاک سنتے ہیں تو پھر سامنے کیوں جاتے ہو؟ اس لیے سنت یہ ہے کہ جب سامنے آؤ واجہ مبارک کے تو کھڑے ہو کے سلام پڑھو. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ. یعنی جو آپ کو یاد ہے. پھر حضرت ابی بکر پہ سلام پڑھے, پھر حضرت عمر پہ سلام پڑھے, پھر آگے چلے جائیں قبلے کی طرف رخ کر دیں اور اپنے اللہ سے دعا. اور اگر دور ہیں تو پھر درود شریف پڑھیں اور بیٹھ کے اور ادب سے پڑھیں. اچھا جی, ہجوم نہایت روزے کے کنارے نہ جا سکا, سب سے اول میں بیٹھ کے درود پڑھتا رہا, بالکل ثواب ملے گا. لیکن ایک دفعہ تو جب مدینے جاؤ سلام ضرور پڑھو نا, چاہے ایک دفعہ 2 منٹ کے لیے 1 منٹ کے لیے سلام تو ضرور پڑھے. جنت البقیع جانا سنت ہے. اب اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ جنت البقیع جائیں تو دروازے کے باہر کھڑے ہو جائیں, وہیں سے ادب کے ساتھ کھڑے دعائیں مانگیں. جیسے حضرت پاک آ کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے اور دعا پر رہا, کیونکہ اندر قبروں کا پتہ نہیں ہوتا. بعض اوقات جہاں ہم چل رہے ہوتے ہیں وہاں بھی قبر ہوتی ہے, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بے ادبی ہو جائے. اس لیے بہتر یہی ہوتا ہے کہ دروازے کے باہر آدمی کھڑا ہو جائے, وہی کہہ دے السلام علیکم یا اہل البقیع الغرقد انا انشاءاللہ بکم لاحقون انتم الصادقون ونحن الاثر. اور اس کے بعد پڑھتا رہے اور دعائیں مانگتا رہے, اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائیں گے. مسجد قباء جانا بالکل سنت ہے. احد پہ جانا بالکل سنت ہے. میرے بدری پاک خود تشریف لے جاتے تھے. جو کام حضور نے فرمایا ہے وہ تو سنت ہے, اس کا کون انکار کر سکتا ہے؟ نماز جنازہ میں اگر 2 تکبیریں میری چلی جائیں تو میں کیا کروں؟ جب امام سلام پھر لے آپ جلدی تکبیریں پوری کر لیں. اللہ اکبر اللہ اکبر